دعوت دینے سے، دعوت کی محنت کے نہ کرنے سے امت برباد ہو رہی ہے۔ یہ حل ہے دعوت، اللہ کے راستے میں نکلنا حل ہے۔ نکلے بغیر بنے گی نہیں امت، نکلے بغیر امت بچے گی نہیں، نکلے بغیر امت دیندار نہیں بنے گی۔ نکلنا تو اچھا ہے، نکلنے سے بڑا مسلمان کا کوئی عمل نہیں ایمان کے بعد۔ یہ اجتماع اس کے لیے نکلنا ابھی موقع ہے نکلنے کا، نکل کر اپنی بھی بنا سکتے ہیں، لوگوں بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ نہیں، دنیا میں سب سے محبوب، امت کے شفیق، امت کے ہمدرد، امت کے خیر خواہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کیا تڑپے گی جتنے ہمارے نبی ہمارے لیے تڑپے؟ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کیا بے چین ہوگی جو اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو جا کے میرا سلام کہو، تو یہ پوچھ کے آؤ کہ آپ غمزدہ کیوں رہتے ہیں، آپ غمزدہ کیوں رہتے ہیں؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کے کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنی مخلوق ہیں، ہر ایک سے باخبر، ہر ایک کے دل میں کیا ہے اللہ اسے جانتے بھی اور دیکھتے ہیں۔ بڑی شفاعت بات ہے یہ، تو مجھے اور تمہیں بتانے کی اللہ نے یہ حکمت کرا۔ دیکھو تمہارا بھی اجتماع کی کتنا غمزدہ ہے۔ جبرائیل آئے اور آ کر سلام کیا، اور جو کہا اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا یہ پوچھوانا کہ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ اے محبوب، اے اللہ کے محبوب، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا اے جبرائیل مجھے میرے نواسوں کا غم ہے، اے جبرائیل میرے چچا کا غم ہے، اے جبرائیل میری بیٹی کا غم ہے۔ یہ نہیں کہا، یہ کہا اے جبرائیل مجھے میری امت کا غم ہے، اے جبرائیل میری امت کا غم ہے۔ زانی عورت صحابیہ زانی آئی، اس سے آ کر چہرہ مبارک نہیں پھیرا، چور سے چہرہ مبارک نہیں پھیرا، چور کو بھی نبھایا، زانی کو بھی نبھایا، اور وہ لیکن تبوک میں 3 صحابی اللہ کے راستے میں جا سکتے تھے، وہ نام تھا جانے کا، اور وہ نہیں گئے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور ایک اور جمعہ پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا، بس جمعہ پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا، اور کوئی کام کے لیے نہیں رکا۔ آخری جمعہ شاید پھر دوبارہ آپ کے پیچھے پڑھوں یا نہ پڑھوں، بس جمعہ پڑھوں گا اور چل جاؤں گا۔ کائے کے لیے رکے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ فرمائے اے عبداللہ، تم میں اور ان میں کتنا فرق ہوا؟ کہ آدھا دن کا ہوا، وہ فجر کے بعد گئے، میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا۔ فرمائے نہیں عبداللہ، تم میں اور ان میں 500 برس کا فرق آ گیا، تم 500 برس کے بعد جنت میں جاؤ گے، وہ 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ جمعہ پڑھتے کے لیے ہم رکنے کو معمولی بات سمجھتے، رکنا تو زہر ہے، رکنا تو بربادی ہے۔ رکا اور بٹا، نکلنا مدد ہے، نکلنے میں کامیابی ہے، نکلنے میں بننا ہے اپنا بھی اور امت کا بھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ، پورے دنیا میں جتنا مال ہے، دنیا میں جتنا مال ہے وہ سب تمہارے پاس ہو، اور وہ مال تم بھلے کاموں میں خرچ کر دو، خیر کے کاموں میں خرچ کر دو، بھلے کاموں میں خیر کے کاموں میں خرچ کر دو۔ تو اے عبداللہ، تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکو گے جو صبح فجر میں اللہ کے راستے میں گئے، جو صبح فجر میں اللہ کے راستے میں کوئی دقت نہیں، معمولی کام۔ میرے بھائیوں، اللہ کی غیبی مدد چھپی اللہ کے راستے کے نکلنے۔ انہی 4 مہینوں کی جماعتوں نے کیسے خوش نصیب وہ بندے ہیں، کیسے مخلص ہیں، جن کی 4 مہینوں کی جماعتوں نے ملکوں کو دیندار بنا دیا۔ اس زمانے میں
اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے تو علاقے نہیں بن پا رہے, لوگوں نے ملک بدل. انگلینڈ انہی 4 ملک جماعتوں سے دینداروں کا ملک بنا. اسے انگلینڈ کے شہر دیندار کے شہر بنے انہی 4 ملکوں کی جماعتوں کی محنت. سنت شریعت کی زندگی بنی, حیادار زندگی بنی, بچوں کی دینی تربیت کرنے والی زندگی بنی انہی دعوت سے, انہی 4 جماعتوں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا اور تمہارا اور امت کا علاج ہے 4 مہینے قربانیوں کے ساتھ پھرنا. 4 مہینے اللہ نے علاج بنا دیا. 40-50 سال کی بگڑی زندگی صحیح 4 مہینے لگا کر آ جائے, پہچان نہیں سکتے. یہ وہی ہے, پہچان نہیں سکتے آپ. ایسا نور سنتوں کا, ایسی تواضع, ایسی انکساری, ایسی نماز. وہ بیچارہ بالکل بدین کا ڈوبا ہوا, کسی نے خوشامد جنابت کے 4 مہینے کو بھیج دیا. معمولی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی بدین زندگی دیندار زندگی بنی ہے ان 4 مہینوں لگانے سے. راجے مسلمانوں کے 4 مہینے لگانے. نکل جاؤ, اس میں بھلائی ہے. نکل جاؤ گے تو بچ جاؤ گے, نہیں نکلے تو خطرہ ہی خطرہ, نہیں نکلے تو خطرہ ہی خطرہ. نکلنے پر مدد ہے, اس لیے نکل جاؤ. جو مدد آئے گی تو حفاظت بھی ہوگی, جو مدد آئے گی تو بچ جائیں گے, ورنہ بہت خطرے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے تھے, ارے اس امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی سارے مسئلوں کا حل تو اللہ کے راستے کے نکلنے میں اس امت کا سب سے بڑا کام. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ایک جماعت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں بنائی. 3000 صحابہ اس جماعت میں کم و بیش. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی. شدید آپ کے سر مبارک میں بڑا شدید درد. وہ درد کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی. جانے والی جماعت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت ایسی بگڑ گئی, جماعت آگے نہیں بڑھی, مدینے سے باہر نکل کر بھی پڑاؤ ڈالی. ایک پیر سے دوسرے پیر تک آپ کی طبیعت خراب رہی. اور وہ دن آ گئے جس دن آپ کو دنیا سے جانے کا وقت اور آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کا جانا تھا مدینے پر قیامت آ گئی. صحابہ پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے. صحابہ سے غمزدہ کبھی نہیں کرتے, صحابہ ایسی مصیبت کبھی نہیں رہے جسے نبی کا وصال ہوا. جسے اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین جزائے خیر دے. امت پر احسان ہے ان کا. صدیق کے جھمنے سے مدینہ بچ گیا. میرے بھائیوں, مدینہ دعوت کوئی معمولی محنت تھوڑی ہے. ہر مسئلوں کا حل ہے, ہر مسئلوں کا علاج ہے. بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ کر دیں گے, ذرہ کر دیں گے. دعوت کے میدان میں چلے. اور آپ نے خلافت سنبھالتے ہی, خلیفہ بنتے ہی بھیج دیا. اور سب سے پہلے آپ نے اسامہ بن زید کو بلا کر کہا, اے اسامہ جلدی کرو, جماعت لے کے فوراً روانہ ہو جاؤ, تم بہت لیٹ ہو چکے ہو. صحابہ کو ہوش آ گیا, قرآن کی آیتیں پڑھی, خلافت میں بیٹھ کر توحید کی. صحابہ کو جب ہوش آیا, اور جب دیکھا امیر المومنین خلیفہ رسول جماعت کو روانہ کر رہا ہے اور مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے, اور مدینے کے آس پاس کی یہود و نصارہ یہ ایک ہو کے مدینے پہ کوئی نپٹانے میں تلے, وہ جماعت بھیج رہا ہے, پھر مدینے میں بچے گا کیا؟ کون کہے؟ اے عمر تم جا کے کہو. امیر المومنین سے کہا جماعت ابھی مت بھیجی ہے, جماعت مت بھیجی ہے, برے حال ہے. جیسا آپ کہتے ہیں, ارے نہ بھیجیں تو مصیبت ہے, بھیجنا مصیبت کا علاج. مت بھیجیے. کون کہے؟ اور پھر تم جا کے کہو. امیر المومنین آئے, کہ امیر المومنین اے خلیفہ رسول, میں صاحب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. آپ کو خبر ہے مدینے پہ کیا حملے ہو, کیا حالات آ گئے؟ روم کا بادشاہ 2 لاکھ فوج لے کر مدینے کے حملے کی تیاری پہ لگ گیا, اور مدینے کے آس پاس کے سارے یہود اور نصارہ مناسب ایک ہو کے حملے کی تیاری کروائے. مدینے پہ حملہ ہو گیا تو ازواج مطہرات سے کیا ہوگا, مدینے کے کیا ہوگا؟
حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم تھے، بڑے نرم تھے، بڑے مسکین طبیعت کے تھے، بڑی صفات والے تھے۔ اللہ ان صفاتوں کو ذرہ ہمیں دے دے۔ دعوت میں لگ کر ہمیں صحابہ کی صفاتوں کو ماننا ہے، دعوت میں چل کر ہمیں صحابہ والے ایمان، صحابہ والی عبادت، صحابہ والے اخلاق ماننا ہے۔ ہماری محنت ایسی ہوئی ہے، صحابہ کی صفت جھلکا دیں گی زندگی میں، دعوت کام میں اخلاق سے آؤ تو زندگی نمونہ بنا دیں گے، کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے، زمانے جہالت میں بڑے بہادر بچے تھے، اب کہہ رہا ہوں جماعت روک دو۔ ارے جن جماعت کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر کے جائیں، میں اسے روکوں؟ خدا کی قسم کے نہیں ہو سکتا۔ مدینہ رہے یا نہ رہے، جماعت تو جا کے رہے گی۔ مدینے میں حملہ ہو جائے میں اس کو برداشت کروں گا، لیکن جماعت نہ جائے اس کو برداشت نہیں کروں۔ جماعت بھیجی آپ نے، اور آپ نے اور بہت کچھ کہا۔ جماعت بھیجی ہو مدد آئی، جماعت بھیجی ہو مدد آئی۔ یقینی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نفر اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی مدد یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے۔ جو مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ زندیق اور بددین ہے، زندیق اور بددین۔